ہے کہ ایک نعرہ تو ہمارے یہاں کا خوب دیا جاتا ہے. ابھی مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو نعرہ دیا، ان کا جو جوش اور جذبہ رہتا ہے، جو کوششیں کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے میں کہتا ہوں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے اور پھر شور آئے گا. کیا آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا؟ میں کچھ یہاں پہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اسی حالات میں آئے گا ہمارا دور جو آج ہمارے حالات ہیں؟ سو کر کے ہم اٹھیں 9 بجے اور ہم یہ کہتے پھریں آج کیا ہے دوسروں کا دور ہے، کل کو ہمارا وقت آئے گا. آ سکتا ہے اس طرح سے؟ آج ہم اپنے آپس میں مسلمان بھائی سے جلن، حسد، کینہ، بغض رکھے اور اوپر سے نعرہ ہم یہ دہیں کہ یہ کہیں کل ہمارا وقت آئے گا. میں کہوں گا خوش فہمی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان حالات میں ہمارا وقت آئے. ایک دوسرے کی رشا کشی کریں، ہم ایک دوسرے کو کھینچتانی کریں، غیر لوگ ایک دوسرے کو سہارا دیں، وہ ترقی کرتے چلے جائیں، اور ہم یہ کہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کھینچے. بھائی کا قاتل بنا ہوا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اولاد ماں باپ کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ اپنے منہ دیکھتے نظر آ رہے ہیں. ایسے میں پھر ہم یہ نعرے لگاتے نظر آئے کہ آج کیا ہے دوسروں کا وقت ہے، کل ہمارا وقت آئے گا. نہیں آئے گا. خوش فہمی ہو سکتی ہے، ان حالات میں تو نہیں آ سکتا ہے. اس لیے آپ کو تعلیمات مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا، ارشادات مصطفیٰ کو سینے سے لگانا ہوگا. کیوں؟ یہ تو وہ آقا کے ارشادات ہیں کہ جو اپناتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. غیروں نے آج صبح سویرے اٹھ کر کے اٹھنا شروع کر دیا، وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے سونا شروع کر دیا. آج سروے یہ بتاتے ہیں کہ ہم جب راتوں کے سناٹے میں مسلم کالونیوں میں جاتے ہیں، مسلم بستیوں میں جاتے ہیں، تو رات کے 1-1:30 بجے بھی جاؤ تو کوئی نہ کوئی جگتا مل جاتا ہے. لیکن غیر مسلموں میں جاؤ تو سب کے سب سوتے نظر آتے ہیں. اور وہی بیان کرتے ہیں جب ہم فجر کا وقت ہوتا ہے تو جب ہم اس وقت میں غیر مسلموں میں جاتے ہیں تو سب جگتے نظر آتے ہیں، اور جب ہم مسلمانوں میں جاتے ہیں تو سب سوتے نظر آتے ہیں. اور ہم نعرہ یہ لگائیں کہ آج دوسروں کا وقت ہے، کل ہمارا وقت آئے گا. میں کہوں گا نہیں آئے گا. ان حالات میں نہیں آ سکتا. بدلنا ہوگا اپنے آپ کو. جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ پھر کہہ سکتے ہو آپ سینہ چوڑا کر کے کہ آج دوسروں کا وقت ہے، کل ہمارا وقت آئے گا. اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھیکاری آج پائے جا رہے ہیں سب سے زیادہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج زکوٰۃ ادا کرنے والے زکوٰۃ ڈکارتے چلے جا رہے ہیں. اگر کسی سے کہا جائے یہ زکوٰۃ کے پیسے یہ کھا لیجئے آپ، تو کہے گا یہ حرام کا پیسہ میں کیسے کھا سکتا ہوں، زکوٰۃ میں تو مالک نصاب ہوں. لیکن وہی انسان زکوٰۃ بن رہی ہے اس کی 2 لاکھ روپے اور ادا کر رہا 50,000 روپے، وہ 1.5 لاکھ روپے ڈکار رہا نہیں ڈکار رہا، تو یہ زکوٰۃ ہی تو کھا رہا ہے. یہی زکوٰۃ کھانا نہیں ہوتا کہ دوسرے سے لے کر کے کھا لی. جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ بھی تو آپ زکوٰۃ ہی کھا رہے ہو، ڈکار رہے ہو. اور نعرہ لگاؤ کہ آج دوسروں کا وقت ہے کہ کل ہمارا وقت آئے گا. میں کہوں گا کہ بدلنا تو پڑے گا، اور نہیں بدلو گے تو پھر سمجھ لو اسی طریقے سے پسماندگی کی زندگی گزارتے چلے جاؤ گے. آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے. آج ہماری جو پہچان تھی کہ جو دوسروں کے لیے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. یہ آقا کا ارشاد ہے کہ من حب لنفسہ فقد حب لاخیہ، کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. کہاں ہے ہمارا یہ؟ دوسرے اپنا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. ہمارا تو دوست ہمارے یہاں پر تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیا تم پڑھو، پڑھائی کرو. پڑھائی کی وہی سب مطلب یہ ہے کہ پڑھائی سے متعلق سب سے پہلی وہی نازل ہو رہی ہے. اور علامہ اقبال نے بھی تو یہی رویا تھا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی ہی میں پیچھے. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. اس لیے اپنا لیجئے آقا کے ارشادات کو، اپنا لیجئے آقا کی تعلیمات کو، ورنہ پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا. ہماری کامیابی آقا کی اتباع میں ہے، آقا کی فرما برداری میں ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری قوم کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.